پھر تیسری اہم بات جو ان دعاؤں کے ضمن میں ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ نبی اپنی قوموں کے لیے بہت دعائیں مانگتے ہیں، بہت فریاد کرتے ہیں اور بہت کوشش محنت مجاہدہ کرتے ہیں، ان کے ظلموں کو بھی سہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ انہی نبیوں کی فریادیں آتی ہیں اور پھر ان قوموں کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کسی سے اتنی شدید محبت کرتے ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اتنا بڑا عذاب جو ہے اس قوم کے اوپر آتا دیکھیں اور اس کو برداشت کریں اور سہ جائیں؟ لہٰذا محبت نفرت میں کیسے بدل جاتی ہے، محبت بیزاری میں کیسے بدل جاتی ہے، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہاں پہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ انبیاء جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اگر کسی سے بغض یا نفرت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں تو وہ شدید محبت کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اپنی قوموں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ یہ میرے نافرمان ہیں، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو پھر انبیاء بھی ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے دل میں وہ ساری ہمدردی اپنی قوم کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے جو بہت ہی اہم نکتہ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں ہمارے دل میں کبھی اس کے لیے نفرت نہ ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے دل میں کبھی محبت نہ ڈالنا۔ اور یہی بات حدیث پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کے ساتھ دوستی رکھی اور محض اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے کسی سے بغض رکھا، جس نے کسی کو دیا تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا، اور اگر کسی نے کسی کو نہیں بھی دیا تو اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ہی تھی، تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں اپنے دین کی خوبصورتی سمجھ آ جائے گی کہ پھر دو باتیں ہمارے اندر نہیں ہو سکتی، ایک کسی کے لیے نفرت اور ایک کسی کے لیے حقارت، اس لیے کہ ہم تو کسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کل ایمان والا نہیں ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ آج جتنا بڑا یہ خطا کار اور گنہگار ہے اگر وہ مسلمان ہے تو ہم اسے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، اور اگر وہ کوئی کافر بھی ہے تو ہم اسے نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی کل بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان بن جائے۔ لہذا نفرت اور حقارت کے سارے جواز ختم ہو جاتے ہیں، صرف محبت کا جواز جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور پھر اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بیزاری ہے بھی تو کس کے لیے ہے؟ وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ لہٰذا ہمیں فرعون کے لیے، ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے ہمیں اپنے دل میں کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کو بہترین نبیوں سے، بہترین دعوت سے، بہترین کتابوں سے، بہترین انداز میں سمجھایا گیا اور پھر وہ نہیں سمجھے۔ لہٰذا اب ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں، جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کسی کو ایسا بد نصیب نہ بنائے۔